سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت 21 میں مذکور ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے پے در پے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دیں۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 49 میں ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر حضور میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ بخاری، ابو داؤد اور معجم کبیر کی حدیث ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ لا تہویٰ انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے
اور موقع پاتے تو انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی در پہ رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل ایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ حدیث پاک، جس نے قرض سے پناہ مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی کہنے والے نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ قرض سے بکثرت پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔